کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایم کیو ایم کی کراچی کو وفاق کی تحویل میں دینے کے مطالبے پر نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا موقف۔ کہا کہ کراچی کا جو ماحول بن رہا ہے شاید وزیر اعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے۔ ایم کیو ایم کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کر رہی ہے، ان کو سننا چاہیے۔ صحن گل پلازا کو بنیاد بنا کر جو کچھ شروع کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم لوگوں کو قائل کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سینئر وزیر سندھ کو اور پیپلز پارٹی کے میئر کراچی کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سانحہ گل پلازا سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اتنی آسانی سے ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اطلاعات شرجیل میمن اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب سے استعفیٰ لیں۔ ایم پی ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے کیوں ڈر رہی ہے؟ ایم پی ایم کسی صورت مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر حکومت کمشنر کراچی سے انکوائری کروائے گی تو اسے کون قبول کرے گا؟ سیکیورٹی دینا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ہم وفاق حکومت سے بات کریں گے۔ لاہور میں بھی ایک آگ لگی، دیکھا وہاں پر کیسے کام ہوا۔ سندھ میں چوری اور سینہ زوری والا حال ہے۔ سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو کس طرح انکیش کیا جائے۔ ایک سیاستدان کو 10 اہلکاروں کی سیکیورٹی دے رکھی ہے۔ سیکیورٹی واپس لینے کا رونا ایم کیو ایم کا سیاسی وار ہے۔ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کی شکایت کا جواب دے دیا۔ شکوہ کیا کہ سانحہ گل پلازا پر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے الزامات کی سیاست شروع کر دی گئی۔ ایم کیو ایم والے ناکام ہو چکے ہیں، منفی پروپیگنڈا کریں۔ شہر کو قبرستان بنانے والی جماعت ایم کیو ایم ہے۔ جو ناکام حکومت ہے پیپلز پارٹی کی 17 سالوں سے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اس کے اتنے 70% ریونیو کما کر دینے والے شہر کا کنٹرول وہ اپنے پاس رکھ سکیں۔ یہ حکومت یہ ناکام ہو گئی۔ ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وفاق سیل فور آرٹیکل 148 149 کے ذریعے کراچی کو وفاق کا حصہ فائنینشیل کیپٹل کو ڈکلیئر کرے۔ کراچی کے مسائل پر بات کرنا جرم بن گیا۔ سندھ حکومت ناکام حکومت ہے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے بول ٹی وی پر ایک بار پھر کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے عہدیدار اپنی کوتاہیاں قبول کر چکے ہیں۔ ہم نے ہڑتال کی کال نہیں دی، صرف ظلم کو ظلم ہی کہا ہے۔ اس پورے نظام سے مایوس ہو رہے ہیں اور کراچی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی۔ اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک گل پلازا میں آگ لگی اور پوری صوبائی حکومت کے پاس کوئی اس کا انتظام نہیں تھا کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ ہر سانحے کے بعد پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان نورہ کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ کراچی میں ملک سے مایوسی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا جسے عوام منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے، قبضہ میئر نہیں ہونا چاہیے۔ گل پلازا میں لگی آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ شہر میں بارش ہو جائے تو یہ پانی نہیں نکال سکتے، آگ لگ جائے تو بجھا نہیں سکتے۔ گرین لائن 10 سال بعد بھی مکمل نہیں ہوئی۔ نااہل اور کرپٹ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ان کی کک بیکس اور کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔
سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے فیکس دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ سانحہ گل پلازا میں متاثر ہونے والے دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے کمشنر کے ذریعے ادا کیے جا رہے ہیں۔ گل پلازا متاثرین کی بحالی کا عزم، سندھ کابینہ کا اظہار افسوس، شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ کابینہ نے سندھ رینیویبل انرجی کمپنی کو غیر ضروری قرار دے کر بند کر دیا۔ حیدرآباد میں صاف پانی کے منصوبے کے لیے 100 ایکڑ اراضی دینے کی منظوری دے دی۔ گل پلازا میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے وہ بھی، تو ہم دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ، کراچی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہم یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی سہولت اگر یا کوئی بھی ہماری ہیلپ اگر چاہیے ہوگی تو وہ ہم ضرور آفر کریں گے۔ سانحہ گل پلازا کے دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ ہیں۔ سندھ حکومت کو ہماری کوئی مدد چاہیے تو تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عاتق زدگی اور بلڈنگ سیفٹی اجلاس سے خطاب، کہا کہ لاہور کی ایک عمارت میں آگ لگنے پر بھی بروقت قابو پایا گیا۔ عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے۔ فائر فائٹنگ کے تمام آلات فعال اور اپ گریڈ ہونے چاہیے۔ گل پلازا میں آپریشن مکمل، جل کر راکھ ہوئے 46 افراد کی تلاش کا تاحال معمہ بنی ہوئی ہے۔ سرچ آپریشن کے بعد عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ 74 جاں بحق افراد میں سے 33 افراد کی شناخت ہو گئی۔ DNA کی مدد سے 17 افراد کی شناخت ہوئی۔ چند لاپتہ افراد کے ورثاء نے انتظامیہ سے رابطہ نہیں کیا۔ گل پلازا قومی سانحہ ہے، جوڈیشل انکوائری ضروری ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کمشنر کراچی کس حالت میں آیا تھا، وہ ہوش میں تھا، ٹیسٹ کرواؤ پتہ لگ جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں وہی بات کی جو کراچی کا ہر شہری کر رہا ہے۔ گل پلازا متاثرین کو انصاف ملنے تک مطالبہ دبنے نہیں دیں گے، حکومت کی نااہلی کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ گل پلازا متاثرین کے ساتھ ہیں، مستقبل میں ایسے سانحات روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس، کہا گل پلازا میں ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا، تحقیقاتی رپورٹ جلد سامنے آئے گی۔ واٹر بورڈ نے ہب کینال کے ذریعے نظام بہتر بنانے اور پرانی نہر کی مرمت کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پانی کی کمی پوری ہو سکے۔ بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرہ بھی ہے، وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ہے جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ اس میں کوئی دفاعی افواج جو ہیں، فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ برف باری کے باعث وادی تیرہ میں ہر سال نقل مکانی ہوتی ہے۔ جرگے سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس معاملے کو بلا وجہ بحران بنایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اختیار ولی خان کی نیوز کانفرنس، کہا کہ صوبائی حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے فنڈز مختص کیے۔ اس معاملے سے وفاقی حکومت یا فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ 4 ارب روپے کے استعمال پر خیبر پختونخوا حکومت جواب دے۔ بلوچستان میں CTD کی کامیاب کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک، بھاری اسلحہ برآمد۔ کوئٹہ میں DIG CTD اعتزاز احمد کی معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آپریشن میں 10 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ برآمد کیے گئے اسلحے کا فورنزک کروایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عزم کا اظہار۔
صدر آصف علی زرداری کی ابوظہبی میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ صدر زرداری نے UAE کی مسلسل حمایت پر تشکر کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور UAE کے تعلقات کو برادرانہ اور دیرینہ قرار دیا۔ امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے عالمی قانون کے تحت جنگ روکنے کی کوشش کا خیر مقدم کیا ہے، اب بھی کرتا ہے۔ امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت، اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش۔ بالائی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی متاثر، مقامی آبادی کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شاہراہ قراقرم بھی بند ہے۔ پارا چنار، وادی تیرا میں خون جمع دینے والی سردی، رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل ہے۔ پاک فوج کی ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ بہت مزہ آیا اور اب بھی ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں مال روڈ پہ، برف باری کو فل انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت زبردست سنو ہو رہی ہے۔ برف باری انجوائے کرنے آئے تھے، اللہ سے دعا کر کے آئے تھے کہ برف باری ملے اور بہت انجوائے ہوا ہے، برف باری ملی ہے۔ آئیں انجوائے کریں، بہت اچھا موسم ہے، برف باری مزید بھی ہوگی۔ ملکہ کوہسار مری میں پھر برف باری، سیاح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سیاحوں نے بالائی علاقوں کا رخ کر دیا، حسین نظاروں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ سیاح کہتے ہیں کہ قدرت کے نظارے دیکھ کر آنکھوں کو تقویت ملتی ہے۔ پارلیمنٹ آمدن پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ آئینی عدالت نے انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 4C بحال کر دیا۔ مقدمے کے قابل سماعت ہونے کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق پارلیمنٹ آمدن پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ 300 ملین روپے سے زائد سالانہ منافع کمانے والوں پر 5% اضافی سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔